حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا مکہ میں، اور کعبہ ایک قبلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس بھی قبلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے، آپ کعبہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے۔ ہجرت کے بعد تقریباً 16-17 مہینے تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ لیکن یہ بات سب کو معلوم تھی، اور اہل کتاب کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود تھی کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اس بات کا انتظار تھا کہ کب اللہ کا حکم ہو تو آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ بہرحال آپ ایک جگہ پر موجود تھے جب وحی نازل ہوئی، اور آپ نے عصر کی نماز، پہلی نماز ایسی تھی کہ جسے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک شخص شہر کے باہر گیا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ اور لوگ عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ لوگ نماز کی حالت میں تھے، تو انہوں نے نماز کی حالت میں ہی بیت المقدس سے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، جو کہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک انتظار کی کیفیت تھی، اور انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ ایک دن حکم آنے والا ہے کہ جب ہم سب کو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جب وحی آ گئی، حکم آ گیا، اور آپ نے اس کی تعمیل کر لی، تو پھر اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے قبلہ خانہ کعبہ قرار پایا۔ جو ہی اس بات کا اعلان ہوا تو شہر میں ایک شور اٹھا۔ یہود نے بڑھ چڑھ کر آپ کی مخالفت کی، منافقین بھی ساتھ مل گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا، یعنی بیت المقدس سے یہ واپس خانہ کعبہ کی طرف کیوں پلٹ گئے ہیں، جس پر یہ پہلے سے تھے۔ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا شروع ہو گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کی مخالفت کرنے والے ہی دراصل بے وقوف ہیں۔ ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، تو اولاً انہیں یہ بات اٹھانی ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو یہ اپنی حماقت کا ثبوت دے رہے ہیں، اس لیے آپ ان کی بات کی پرواہ نہ کریں، فکر نہ کریں۔ تو عبادت کی اصل روح اطاعت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرف بھی انسان کو رخ پھیرنے کو کہیں، انسان کا کام ہے کہ اپنا رخ پھیرتا چلا جائے۔ مسلم ہونے کا مطلب ہی یہی ہے، فرما بردار ہونا، اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا۔ تو فرمایا کہ ایسا تو ہونا ہی تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا، جس کے لیے اس قبلے کو مخصوص کیا گیا۔ امت وسط یعنی بہترین امت، ایک اور معنی کیا گیا ہے معتدل امت۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم تمام انسانوں پر حق کی گواہی دو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ گویا امت مسلمہ کی یہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ حق کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچائیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جس قبلے پر آپ تھے یعنی بیت المقدس، وہ کس لیے تھے اور اسے ہم نے کس لیے مقرر کیا قبلہ؟ تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، بیت اللہ ہی تھا، تو پھر بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے لیے کہا ہی کیوں گیا؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ دراصل لوگوں کا ایک امتحان تھا کہ کیا وہ پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ یعنی اس سے مخلص اور منافق کے درمیان فرق کرنا بھی مقصود ہے، کیونکہ جو مومن ہوگا اس کو تو جب حکم الہی ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم ملے گا، تو وہ بغیر کسی تردد کے فوراً اطاعت کرے گا۔
اور بے شک یہ بات یعنی قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ بڑا مشکل کام ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور بے شک یہ ایک مشکل کام ہے، بھاری کام ہے. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر ان لوگوں پر کچھ بھی مشکل نہیں جن کو اللہ ہدایت دے، جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہیں، جن کے دل میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہو. ان کے لیے ایک رخ چھوڑ کر دوسرے رخ کی طرف مڑ جانا کچھ بھی مشکل کام نہیں. جیسا کہ ان لوگوں نے اپنا رخ فوراً پھیر لیا جو مسجد قبلتین میں تھے، اور اس مسجد کو بھی اسی لیے قبلتین کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد جس میں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. اب ہوا یہ کہ جو لوگ قبلے کی تبدیلی سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تو ان کے بارے میں بھی وسوسے ڈالے جانے لگے کہ ان کی تو ساری نمازیں ہی ضائع ہو گئیں کیونکہ انہوں نے صرف بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی تھی. تو فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں کہ ان باتوں سے کسی کی عبادت کو ضائع کر دے جبکہ وہ اس کا اپنا ہی حکم تھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نماز کے لیے لفظ ایمان استعمال ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان نماز کے ذریعے اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے کہ واقعی وہ سچے دل سے مومن ہے. کیونکہ جو بات ہم زبان سے کہتے ہیں اگر ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں تو ہی ہماری زبان سچی ہوتی، ورنہ اگر ہم زبان سے کچھ کہیں اور عمل کچھ اور کر کے دکھائیں تو پھر انسان عملی طور پر ایک جھوٹ کا شکار ہوتا ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا مہربان ہے. وہ ان باتوں کی وجہ سے کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. قد نرا تقلب وجهك في السماء ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا اٹھنا دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کے انتظار اور شوق کو ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا پس البتہ ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی بیت اللہ شریف. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، وہ وقت آ گیا، اب آپ اپنا چہرہ مسجد محترم کی طرف پھیر لیں، یعنی اپنے رخ کو اس طرف پلٹ لیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ اور جہاں کہیں بھی تم سب ہو وہاں تم اسی کی جانب اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرو. اسی لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان نماز سے پہلے حد الوسع اس بات کا یقین کر لے کہ اس کا رخ درست ہے، خواہ وہ سفر کی حالت میں ہو یا گھر پہ ہو، سمندر کے اندر ہو یا آسمان پہ ہو، اس کی ڈائریکشن قبلے کی طرف ہونی چاہیے. اور اب تو کمپس کے استعمال کی وجہ سے یہ تمام چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں.